مختلف امتوں کے ان کی عادات ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے کام ہیں، ان کی نیکیاں بھی ہیں، ان کے گناہ بھی ہیں، اللہ کی ان سے رضا کا بیان بھی ہے، اللہ کی ان سے ناراضگی کا بیان بھی ہے، اللہ کے ان پر عذاب کا بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان سے ثواب کا اور نعمتوں کا بیان بھی ہے. ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. احنف ابن قیس ایک بہت مشہور تابعی تھے، اور یہ اپنے حلم اور اپنی بردباری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. ایک عرب سردار تھے قبیلے کے، کہ بڑے حلیم تھے، بردبار تھے، اور بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. روایت لکھی ہے قیام اللیل میں کہ ایک دن یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک آیت آئی کہ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے. وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس ذکر کے دو معنی کیے ہیں. بعض صحابہ نے اس کا معنی کیا ہے شرف کے نام سے، تمہاری عزت ہے، تمہارا شرف ہے. بعض نے کیا ہے تذکرے کے نام سے. اس کا معنی یا اس کا مفہوم کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں حاصل کرتے؟ تو احنف ابن قیاس کو خیال ہوا کہ میں دیکھوں، قرآن کو ذرا اٹھا کر دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، آیتیں دیکھتا ہوں، میرا کیا تذکرہ ہے اس میں، کن الفاظ میں میرا تذکرہ ہے. تو انہوں نے جو قرآن پاک کو اٹھایا، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، تو ایک جماعت کا ان کو تذکرہ ملا، کچھ لوگوں کا قرآن. وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ ایک جماعت کا تذکرہ ہے جو راتوں کو تھوڑی دیر سوتے ہیں، تھوڑی دیر ٹیک لگاتے ہیں، یعنی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور ساری رات تقریباً رات کا بیشتر حصہ عبادت کرنے کے بعد جب صبح کا وقت قریب ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو پھر استغفار کرتے ہیں. استغفار یعنی گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. حالانکہ ساری رات عبادت میں گزاری ہے، مگر پھر بھی سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کا اور محروموں کا حق رکھا ہوا ہے، اپنے مال میں سے مانگنے والوں کو اور محروموں کو دیتے ہیں. اس جماعت کا تذکرہ ملا ان کو. آگے چلے تو ایک اور لوگ ملے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پہلو راتوں کو بستر سے دور رہتے ہیں. مطلب وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سوتے، بلکہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں. خوفا وطمعا، ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی اور اللہ کی جنت کی امید رکھتے. دونوں ایمان کی تعریف کی گئی ہے نا، کہ یہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، کہ انسان کو جنت کی امید ہوتی ہے اور جہنم کا خوف ہوتا ہے. اس خوف اور امید کے درمیان جو کیفیت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. تو خوفا و طمعا، خوف کی وجہ سے بھی، اور طمع کہتے ہیں کسی امید کی وجہ سے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں ان کے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دوسری اس جماعت کا احنف ابن قیاس کو تذکرہ ملا. آگے چلے تو ان کو ایک اور جماعت کا تذکرہ ملا. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ساری رات یا رات کا بیشتر حصہ سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں. یبیتون کہتے ہیں رات گزارنے کو، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدے کی حالت میں، وقیاما یا قیام کی حالت کے اندر. یہ بھی انہوں نے ان کا تذکرہ پڑھا. پھر آگے گئے تو ایک اور گروپ ملا، ایک اور جماعت ملی، ایک اور طبقہ ملا. اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات برے ہوں تب بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جب غصہ آتا ہے تو اس کو ضبط کر لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. یہ ان کو ملا ایک تذکرہ. آگے گئے تو تذکرہ ملا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہے خود بھی حاجت مند ہوں تب بھی اپنی حاجتوں کو دبا کر، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضروریات کو قربان کر کے دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں. دوسرے ایثار جس کو کہتے ہیں. ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنی حاجت کو ہونے کے باوجود اس پر دوسرے کو ترجیح دینا. جو اپنی حاجتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس کا ذکر ملا. آگے گئے ایک اور جماعت ملی. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر قسم کی بری باتوں سے، فسق و فجور سے،
فحش سے، ناروا باتوں سے دور رہتے ہیں، بڑے گناہوں سے جو بالکل دور رہتے ہیں، ان کا تذکرہ ان کو ملا۔ کہتے ہیں انہوں نے پھر آگے دیکھا تو والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، کہ ایک اور لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں، استجابوا لربهم، جنہوں نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ماننے کی ٹھان لی ہے، جو اللہ کے احکامات اس کو مانتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، آپس کے معاملات مشورے کے ذریعے طے کرتے ہیں، جو چیز ان کے درمیان ان میں سے کسی کو کوئی منصب مل جائے، ان میں سے کسی کو کچھ 4 آدمیوں کی ذمہ داری مل جائے تو وہ فیصلے آمرانہ انداز میں نہیں کرتا، وہ مشورے کے ذریعے سے کرتا ہے، مشورے کا عمل ان کے درمیان ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو کچھ ان کو دیا گیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تذکرے ہیں لوگوں کے۔ کہتے ہیں احنف نے جب ان کو پڑھا تو کہا کہ یا اللہ میں ان میں تو نہیں ہوں، اپنے آپ کو نہیں سمجھا ان لوگوں میں، اس کا میں تو ان لوگوں میں سے نہیں محسوس ہوتا، یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور طرف سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، یعنی ایک اور جہت سے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، تو ایک جماعت کا تذکرہ ملا کہ انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ، مطلب کہو لا الہ الا اللہ یا اللہ ایک ہے، ان کو جب بھی کہا جائے یستکبرون تو کہیں تکبر کرتے ہیں اور ڈھٹائی کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کہتے ہیں کیا ہم اپنے الہوں کو اور اپنے بتوں کو اور اپنے معبودوں کو اس پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمیں بلانے والا جو یہ شاعر ہے اور مجنون بھی ہے، پاگل بھی ہے، ہم اس کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ ان کا لہجہ ہے، ایک دوسرے لوگوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ ایک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہو تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے ان کے دلوں پر کسی نے بھاری بوجھ رکھ دیا ہے، اللہ کے ذکر سے ایسے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر ان لوگوں کا تذکرہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کریں، ان کے سامنے کسی اور کا ذکر کریں، اذا ہم یستبشرون، تو یہ کھل جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے غیر کے تذکروں پر یہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے تذکرے پر ان کے دلوں کے اندر بوجھ آتا ہے۔ ایک یہ جماعت بھی ہے، آگے بڑھے ایک اور جماعت کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے، ان سے ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا ایک انتہائی سخت درجہ ہے، سقر جس کو کہتے ہیں انتہائی گرمی، جہاں گرمی کی انتہا۔ ما سلککم فی سقر، اور تمہیں کیا چیز سقر میں لے آئی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے، جب وہ سقر میں پڑے ہوئے چیخ و پکار کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے تم سقر میں کیسے پہنچے؟ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور پھر یہ جو ہنسنے والے اور ٹھٹھے لگانے والے اور مذاق اڑانے والے، ان کے ساتھ ہم بھی شریک ہوا کرتے تھے، ہم خوب دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے کہ کوئی یوم آخرت نہیں ہے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز یعنی موت ہمیں آ لی، اسی حالت میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ٹھٹھوں والوں کے ساتھ اور دور تک جانے والوں کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے اور آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اسی حال میں ہمیں موت آ گئی، اس لیے آج ہم سقر کے اندر ہیں۔ یہ ڈائلاگ ہے قرآن پاک میں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ وہ تھرا گئی اس جماعت کا ذکر کہ نہیں یا اللہ میں اس میں بھی نہیں ہوں، میں ان سے بری ہوں، میرا تعلق اس جماعت سے جو انتہائی نیکوکاروں کا بیان ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور کہا کہ ان میں بھی اپنا آپ نظر نہیں آتا، لیکن یا اللہ میں ان میں بھی نہیں ہوں، یہ جو لوگ ہیں۔ کہتے ہیں پھر ان کی نظر ایک آیت پر پڑی، اور وہ آیت تھی کہ وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اقراری مجرم ہیں، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں، ان سے کچھ نیکیاں اور برائیاں، بھلائیاں اور بدیاں کچھ مکس ہو گئی ہیں، کبھی ثواب کا کام بھی کرتے ہیں، کبھی یہ الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن، لیکن جب یہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ احنف نے ایسے کہ یا اللہ میں ان لوگوں میں سے،
میں انہی لوگوں میں سے ہوں جن کا تو نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا